بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے ٹرائبونل سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور نئے جو ججز تعینات کیے گئے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اور صرف اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ نہیں رہا، لاہور ہائی کورٹ کا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کا بغیر فیصلہ چیلنج کیے اور آرڈر سسپینڈ کروائے نئے ٹرائبونل پنڈی اور بہاولپور کے لیے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل بنا دیے گئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو نام تھے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر معزز عدلیہ کیا کرتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ عدلیہ کے اختیارات میں تجاوز کرنے کے مترادف ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کو ایک اہم سکینڈل میں طلب کر لیا ہے، اور اس کے اوپر تو آج نگران وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ NA 245 کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل میں اہم سماعت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی درخواست تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے NA 245 MQ امیدوار حفیظ الدین کی کامیابی کے خلاف درخواست جمع کروانے والے PTI امیدوار کو فارم 45 کی صاف کاپی جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل میں NA 245 MQ امیدوار حفیظ الدین کی کامیابی پر درخواست ہوئی۔ امیدوار NA 245 عطاء اللہ PTI کے انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ رہنما MQ حفیظ الدین کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کے جمع کروائے گئے 2 فارم 45 پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ٹوٹل میں سے صرف 2 فارم نہیں پڑھے جاتے، بعض اوقات آپ فوٹو کاپی کرواتے ہیں تو وہ درست صحیح نہیں ہوتی۔ الیکشن ٹرائبونل نے درخواست گزار کو گواہوں کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے فارم 45 کی صاف کاپیاں بھی جمع کروانے کی ہدایت کر دی، اور عدالت نے کہا اپنے گواہ پیش کریں اور ایویڈنس شروع کروائیں۔ PTI رہنما و درخواست گزار نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ فارم 45 میں 38,000 ووٹ سے کامیاب تھا۔ فارم 45 کے مطابق حفیظ الدین نے صرف 15,000 ووٹ حاصل کیے۔ فارم 45 میں نتائج تبدیل کر کے 4تھے نمبر والے امیدوار حفیظ الدین کو کامیاب قرار دیا گیا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ ان کی کامیابی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے 8 جولائی کے لیے ایویڈنس طلب کر لی ہے، اور اب ایویڈنس ہوگی، اور ایویڈنس کے بعد تو پھر ججمنٹ آ جائے گی۔ تو اب 8 جولائی کو اس کے اوپر ایویڈنس ہوگی، اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ مختصر بتا دوں، اور پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کون سے نئے ججز کو تعینات کیا ہے۔ نون لیگ کی جو رکن قومی اسمبلی تھے انجم وکیل طارق فضل چودھری اور خرم نواز کی درخواستوں پر الگ الگ فیصلہ جاری کیا ہے، اور آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہوئے درخواستیں منظور کی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 10A کو زندہ کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق الیکشن ٹرائبونل نے الیکشن ایکٹ کے تحت کام نہیں کیا۔ درخواست گزاروں کی اعتراضات یکسر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ ٹرائل کورٹ پر ایک فریق کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت شفاف ٹرائل کے لیے الیکشن پٹیشنز ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ NA 46 کے الیکشن کی پٹیشن مقررہ وقت کے بعد دائر کی گئی۔ فیصلے کے مطابق قانون کے مطابق الیکشن پٹیشن 29 مارچ تک دائر ہونی تھی۔ NA 46 میں الیکشن پٹیشن 15 اپریل کو دائر کی گئی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن پٹیشن میں ٹرائبونل جج کو الیکشن ایکٹ میں دیے گئے پروسیجر پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس وجہ سے جو یہ درخواستیں یہ منظور کی جاتی ہیں۔ ان ویو آف ابو mentioned reasons وہ in the exercise of powers conferred under section 151 of the act 2017 accept the application for transfer of the subject matter petition in the instant of justice and to ensure a fair trial in terms of article 10A of the commission۔ پورا 2 سال ہو گئے PTI کہہ رہی ہے ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، کوئی کبھی درخواست نہیں کسی اور فورم پہ گئی، اور یہاں پہ آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل دیا گیا ہے، اور اس بنیاد پہ درخواستیں خارج کی گئی ہیں۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے 10 جون کو فیصلہ آ رہا ہے، اور 10 جون کو کہا جا رہا ہے جی کہ ہم نے 7 جون کو ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے تحت جو ٹرائبونل بنائے ہیں ان میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے 7 کو وہ کون سا نوٹیفیکیشن آیا یا نہیں آیا۔ 10 کو فیصلہ دے رہے ہیں، اور ان کو پہلے پتہ تھا کہ جی جو یہ فیصلہ ایسے آنا ہے، اور 7 جون کو ٹرائبونل بھی پہلے بنا دیا۔ اب ٹرائبونل بنانے کے لیے تو چیف جسٹس کی مشاورت ضروری تھی، تو کیا خاموشی سے چیف جسٹس کی بھی مشاورت ہوگی؟ یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب آگے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو جسٹس 2 اضافی الیکشن ٹرائبونل تعینات کر دیے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ جی 6 ججز جو چیف جسٹس کے نامزد کردہ ہیں وہی انہی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اور وہی کام کریں گے۔ اب وہاں پروسیس جاری تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ چیلنج کریں گے، آج تک چیلنج نہیں کیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کا جوڈیشل آرڈر انٹیکٹ ہے، ان فیلڈ ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 پنجاب کے لیے اب جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس باقی پورا پنجاب، جو جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس ملتان کے 2 ڈویژنز، اور اب رہ جاتا تھا پنڈی اور جو بہاولپور۔ تو پنجاب کے جو یہ 3-4 ڈویژن ہیں جہاں سب سے زیادہ اپیل ہیں، وہ صرف ایک جج جسٹس سلطان تنویر صاحب لاہور میں جو پرنسپل سیٹ پہ تشریف رکھیں گے، سماعت کر بھی رہے ہیں۔ اب جی راولپنڈی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ شکول پراچا راولپنڈی کے، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ ظفر اقبال بہاولپور کے اضافی الیکشن ٹرائبونل مقرر کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ جج کو بہاولپور میں ظفر اقبال کو، اور ریٹائرڈ جج شکور پراچا کو راولپنڈی کا الیکشن ٹرائبونل مقرر کر دیا ہے، الیکشن ترمیمی آرڈیننس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے، وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود اینی چیف جسٹس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں جی کہ ہاں آف دی ریکارڈ کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کوئی مشاورت ہو گئی ہو، تو یہ تو دونوں ہیں ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت ہونی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے تو پہلے ان کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر مشاورت کے ہو گیا؟ اب جو جسٹس صاحب ہیں شکور پراچا صاحب، یہ پی سی او کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا، اور اس کے بعد شکور پراچا کو اسلام آباد ٹرائبونل مقرر کیا گیا۔ شکور پراچا پر افتخار چودھری دور میں کرپشن کا ایک ریفرنس فائل ہوا تھا، یہ 2001 سے 2009 تک جج رہے لاہور ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے 2011 تک رہنا تھا۔ ریفرنس فائل ہوا، ریفرنس فائل ہونے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ شکور پراچا مستعفی ہو گئے۔ وفاقی حکومت نے ارشد شریف قتل کیس میں انکوائری کمیشن کا بھی ان کو سربراہ بنایا تھا، جب ارشد شریف کی والدہ نے ان پر عدم اعتماد کیا تو وہ اعتراض ہونے پر وہ الگ ہو گئے تھے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا تھا۔ اب وہ جج صاحب پنڈی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی بھی 3 حلقوں کی پٹیشنز، اسلام آباد کی پٹیشن سنیں گے۔ کہاں گئے جورسڈکشن، کہاں گیا دائرہ اختیار؟ مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو بالکل ہی آؤٹ کر دیا نا اس پورے پروسیس سے، جب آپ نے پنڈی میں ایک ریٹائرڈ جج بٹھا کے تو اسلام آباد کے کیسز بھی آپ نے پنڈی میں ٹرانسفر کر دیے، اسلام آباد کے کیسز پنڈی ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ عدلیہ نے دیکھنا ہے، اور عدلیہ جانے اور یہ جانے۔ اچھا، فیصل حسین کہتے ہیں جو پاکستان تحریک، اب آپ دیکھیں نا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ اب یہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کو دیکھنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہوا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھنا ہے۔ اوپر جو معزز عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب یا باقی ججز، مینڈیٹ کے معاملات، باقی ساری چیزیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب فیصل حسین کہتے ہیں جو وکیل تھے پی ٹی آئی امیدوار کے، وہ کہتے ہیں کہ شعیب شاہین کے وکیل کے اور دلائل کو علی بخاری کے وکیل اور اس کے کیس کے دلائل لکھ دیے ہیں، اور علی بخاری کے وکیل اور دلائل کو شعیب شاہین کا سحر کر دیے۔ وہ کہتے ہیں اتنی جلد بازی میں یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان کے دلائل اس میں مکس کر دیے، ان کے دلائل ان میں مکس کر دیے۔ یہ جو وکیل تھے فیصل حسین، اس کی جانب سے یہ بات کی گئی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، تو عمران خان اب سپریم کورٹ کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ جی آپ کا جو مذاکرات کا موقف ہے وہ بالکل درست ہے، بس یہ کنڈیشنز ہیں اور اس پہ مذاکرات ہم کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ خط ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ ملک کو درپیش سنگین معاشی و سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہر سنجیدہ فریق سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ خط کے نکات میں بتایا گیا کہ ہر وہ فریق جو معاشی و سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انتخابی مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی جوڈیشل انکوائری سمیت دیگر سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل کا مطالبہ ہے۔ عمران خان نے خط کا ضروری متن نوٹ کروا دیا ہے۔ نیب ترامیم کیس میں ججز نے عمران خان کو دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا مشورہ دیا تھا، اس کے مطابق یہ ساری تفصیل سامنے آئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، شاہ محمود قریشی کا مزید جو 8 مقدمات لاہور کے ان کو نامزد کیا گیا تھا، جج خالد ارشد نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے، مزید 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے، جبکہ ساتھ ہی تفتیشی سے تفتیش کی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ شاہ محمود قریشی کو مقدمات سے ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے تفتیش کی رپورٹ طلب کر لی، عدالت نے کہا تفتیش کی رپورٹ دیکھ کے پھر دیکھیں گے، 2 دن کا مزید ریمانڈ دیا ہے۔
اب ہم آ جاتے ہیں اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے ڈائیلاگ کے حوالے سے عمران خان کا اور جو حکومت کیسے معاملہ. سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ کہیں کہ سب کچھ اچھا ہے سب بھول جاؤ اور پھر ڈائیلاگ کریں گے تو یہ طریقہ کار ڈائیلاگ کے زمرے میں نہیں آتا. عدالتوں نے حکومت کو عمران خان کے خلاف جعلی مقدمات سے روک دیا تو وہ جلد باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایک جو عمران خان کے استعمال میں صرف ایک 10x8 کا کمرہ ہے جہاں کچھ سہولتیں عدالت کے حکم پر فراہم کی گئی ہیں جو ایک سابق وزیر اعظم کے استحقاق کے برابر نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو اس ملک کے معاشی مسائل ہیں ان کا حل راتوں رات ممکن نہیں ہے. حد کی عزت کا معاملہ کا قانون سوشل میڈیا اور میڈیا پر قدغن لگانے کے لیے لگایا گیا ہے. بنیادی حقوق جو آئین نے ہمیں دیے وہ ہمیں دیے جائیں. ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنے کا حق بھی آئین نے دیا لیکن الیکشن پر جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ تمام آپ سب کے سامنے ہے. آپ ان موضوعات پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں لیکن اگر یہ کہیں کہ سب کچھ اچھا ہے سب بھول جاؤ اور پھر ڈائیلاگ کریں گے تو یہ ڈائیلاگ کے زمرے میں نہیں آتا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے ڈیٹیل اس کے اوپر بات کی گئی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو طلب کر لیا ہے اور وہ کس سکینڈل میں؟ گندم سکینڈل میں. بدقسمتی سے پنجاب اور وفاق میں تو کارروائی نہ ہوئی لیکن بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس پر بڑی کارروائی کی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ نے گندم خریداری میں مبینہ بے ضابطگیوں پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو طلب کر لیا. کیس کی سماعت چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت سیکرٹری خوراک اکبر حریفال، ڈی جی فوڈ ظفر اللہ اور ایڈوکیٹ جنرل آصف ریکی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت عالیہ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو پرسوں کے لیے 12 جون کو طلب کر لیا. عدالت نے ڈی جی خوراک ظفر اللہ کے تبادلے کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کا بھی حکم دے دیا. جو وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن تھا اس پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر حکام سے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلام آباد میں کل آ جائیں گے. عدالت نے کہا ٹھیک ہے 12 جون تک ہم سماعت ملتوی کرتے ہیں. گندم کی خریداری میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق درخواست جو ایک شہری محمد صادق نے دائر کی تھی اس پر وزیر اعلیٰ کو طلب کر لیا ہے. اسے کہتے ہیں انصاف اور اس طریقے سے کارروائی کی جاتی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.